اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو رمضان مبارک کی آمد کے اس موقع پر اور رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے یکسو کر لیں اور پوری توجہ فوکس کے ساتھ ہم اپنے دل و دماغ کو تیار کر لیں کہ ہم نے رمضان مبارک کس طریقے پر، کس انداز سے گزارنا ہے۔ میں 2 سے 3 نکات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اور شیطان میں فرق کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، یعنی وہ موقع بیان کیا ہے جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، اور وہ واقعہ زبان زد عام ہے، پڑھا لکھا بے پڑھا ہر شخص جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد سارے عالم ملکوت کو، یعنی فرشتوں کو، اور جو کوئی بھی فرشتوں کے ساتھ وہاں ہوتے تھے، ان سب کو حکم دیا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے، اور سب نے حکم کی تعمیل فرمائی سوا ابلیس کے، سوا شیطان کے۔ اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی، اس نے جو اللہ نے کہا تھا وہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت بی بی حوا رضی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں قیام فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں اجازت دی کہ جدھر سے چاہیں کھائیں پئیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ساری جنت میں ہر جگہ اور ہر چیز تمہارے لیے ہے، البتہ ایک درخت کے بارے میں فرما دیا کہ اس کے قریب مت جانا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے، بی بی حوا نے ایک عرصے تک اس بات کو یاد رکھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر لی، اور بھول کر کے انہوں نے اس درخت میں سے بھی کھایا۔ اب بظاہر یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت آدم نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی۔ بظاہر اللہ نے کہا تھا بھئی اس درخت میں سے نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا۔ وہاں شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا تھا۔ اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا تھا بھئی اس درخت میں سے نہیں کھانا، اور انہوں نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ تو بظاہر تو حضرت آدم نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی، لیکن دیکھو یہیں سے فرق پتہ چلے گا آدمی کا اور شیطان کا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے فرما بردار کا اور اللہ کے نافرمان کا فرق یہاں سے پتہ چلے گا۔ فرما بردار وہ نہیں ہے جس سے کبھی گناہ نہ ہو، وہ تو معصوم ہوتا ہے، جس سے گناہ نہیں ہوتا وہ معصوم ہوتا ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ نافرمانی اور گناہ کا ان کے اندر سسٹم ہی نہیں ہوتا۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب معصوم نہیں ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو کیا فرما بردار وہ ہے جس سے کبھی بھی گناہ نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے فرما برداروں میں ہیں، نافرمانوں میں نہیں ہے، اور شیطان وہ اللہ کے نافرمانوں میں سے ہے، فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں سے متعلق قرآن کریم واقعے کو بیان کرتا ہے کہ ادھر جب اللہ نے فرمایا تھا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے بات نہیں مانی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہاں فرمایا گیا کہ اس درخت میں سے مت کھانا، اور پھر انجام کار ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اس میں سے کھا لیا۔ اب بظاہر اس نے بھی بات نہیں مانی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ایک واقعے میں بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جی بات نہیں مانی۔ فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں ہے کہ نافرمان اصل اللہ کے کاغذوں میں کون ہوتا ہے؟
شیطان کے بارے میں جب اللہ نے بتایا نا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھول گیا تھا، اس سے غفلت ہو گئی تھی، بے توجہی بے دہانی میں اس نے غلط کام کر لیا تھا، کیونکہ ایسا تھا یا نہیں، اس نے کوئی غفلت بھول بے توجہی بے دہانی کی وجہ سے گناہ نہیں کیا تھا۔ شیطان نے انکار کیا تھا سیدھا سیدھا کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا، اس نے ابا کیا، اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کرتا، واستکبر، اس نے تکبر دکھایا، اس نے تکبر دکھایا، وکان من الکافرین، اور وہ نافرمانوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں ہمیں ایک چیز جو ہے وہ تو کیا پتہ چلتی ہے، غفلت اور نسیان۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم سے پہلے ایک وعدہ لیا تھا، من قبل، پہلے ایک وعدہ لیا تھا، پھر وقت گزرا بیچ میں، فنسیا، تو وہ اس وعدے کو بھول گئے اور اس وعدے کو یاد نہیں رکھ سکے، اور ان سے وہ غلطی ہوئی۔ تو ایک تو ابا، ہٹ دھرمی نہیں ہے، دوسرا تکبر نہیں ہے، تیسرا کفر نہیں ہے، غفلت سے بے دہانی سے گناہ ہو گیا۔ تو ایک تو شیطان کے پاس جو غلط چیز تھی وہ ابا اور تکبر اور کفر تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے یہ چیز نہیں تھی۔ تو آپ سے گناہ ہو جائے لیکن آپ شریعت کا انکار کرنے والے بندے نہ ہوں۔ آپ کہیں یار مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے اس کام سے منع فرمایا ہے، ہاں میں اس سے توبہ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹ جائے، لیکن یہ کہنا کہ ابے چلو وہ زمانہ اور تھا، اس زمانے میں یہ کام چھوڑ کے گزارا ہو جاتا تھا، آج کے دور میں گزارا نہیں ہے، یہ شریعت کا انکار کر رہا ہے، یہ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ بندہ بن گیا۔ تو ایک تو شریعت کا انکار نہ ہو، اور دوسرا تکبر نہ ہو، اور جو مجھے سارا پتہ ہے، مجھے بہت پتہ ہے، اور دیکھی جائے گی، میرے کنٹرول میں ہے سب، مجھے سمجھ ہے ساری، مجھے پتہ ہے، چلو، تکبر کرنے والا شخص۔ اور دوسرا ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ان سے وہ غلطی ہوئی، فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس غلطی کی پاداش میں، اس غلطی کے نتیجے میں ہم نے ان کو وارننگ اس طرح دی کہ ان کے جو جنت کے لباس تھے وہ ہٹ گئے، اور وہ پتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، فوراً تسلیم کر لی اپنی غلطی، فوراً تسلیم کر لی۔ دونوں کہنے لگے میاں بیوی آدم اور حوا علیہم السلام، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نے تو اپنا نقصان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بس یہی آدم کی وہ ادا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے پرفیکشن نہیں مانگتا، اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ایسے گناہ سے پاک رہ کر دکھاؤ۔ بعض دفعہ صحابہ کرام کو بڑا دکھ اور غم تھا اس بات کا کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان سے کیا گناہ ہوتے ہوں گے، جو گناہ آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، جو گناہ آج کل ہم کر رہے ہیں، اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے، توبہ کی توفیق دے۔ تو صحابہ کرام تو
نبی پاک علیہ السلام کی تربیت میں رہنے والے لوگ تو وہ بعض دفعہ دکھی ہو جاتے تھے کہ یار ہم سے اللہ کی شان کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی جیسی گزارنی چاہیے، دکھی ہو جاتے تھے اور افسوس ہوتا تھا ان کو. تو نبی پاک علیہ السلام کو انہیں تسلی دینی ہوتی تھی، صحابہ کرام کو تسلی دینی ہوتی تھی نبی پاک علیہ السلام نے کہ بھئی اتنے دکھی نہ ہو. تو ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اگر لو لم تذنبوا، اگر تم ایسے بن جاؤ کہ بالکل ایک بھی گناہ تم سے نہ ہوا کرے، اگر تم ایسے بن جاؤ کہ تم سے بالکل ایک بھی گناہ نہ ہوا کرے، تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا سے ویسے ہی اٹھا دے گا، دنیا سے تمہیں ہٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جن سے گناہ ہوں گے مگر وہ توبہ کر لیا کریں گے، جن سے گناہ ہوں گے پھر وہ توبہ کر لیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمایا کرے گا. تو ایک تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات بظاہر پوری نہیں کی کہ اس درخت میں سے کھا لیا، لیکن شیطان ایسا مردود ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اہبط منہا فإنک رجیم، میرے اس حرم میں سے اور میرے اس دربار میں سے دفع ہو جا، تجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا ہے، تو مردود کر دیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ، دوسری جگہ فرمایا لعنتی الی یوم الدین، کہ بے شک میری لعنت تجھ پر رہے گی قیامت کے دن تک. ایک بات نہ ماننے پر اتنی سختی، اور ایک دوسری جگہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ بظاہر انہوں نے بھی بات پوری نہیں کی اللہ کی، وہاں اللہ رب العزت وہ سختی نہیں فرما رہے بلکہ کیا فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھے، اور وہ کلمے سیکھنے کے بعد ان کلموں کے ذریعے سے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی. گویا کہ توبہ کے الفاظ بھی خود سکھائے. جب کسی افسر نے، کسی وزیر نے آپ کی عرضی، آپ کی درخواست پوری کرنی ہو تو وہ اپنے ہی سیکریٹری کو کہتا ہے کہ بھائی ان کی درخواست لکھو، وہ درخواست لکھواتا بھی خود ہی ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے درخواست لکھنی بھی سکھائی حضرت آدم کو کہ بھائی میں نے تمہیں معاف کرنا ہے، لہٰذا ایسا کرو، ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کرو. اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور صرف توبہ قبول نہیں فرمائی بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ. اللہ رب العزت فرماتے کہ ہم نے آدم کو ایسا معاف کیا کہ اس کی اولاد کو ہم نے بڑی مخلوقات کے اوپر عزت عطا فرما دی، اشرف المخلوقات بنا دیا. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شیطان کے پاس جراثیم تھا، ابا، استکبار اور کفر، اللہ کے احکام کا انکار کرنا، تکبر کرنا، اور اللہ کے حق کا کفر کرنا اور اللہ کے حق کو نہ ماننا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو آدم علیہ السلام نے پہلا تو کیا کیا کہ ابا اور تکبر اور کفر نہیں کیا، غلطی سے، غفلت سے ان سے وہ کام ہو گیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. اور دوسرا کیا کیا؟ فوراً توبہ، فوراً توبہ، یہ دوسرا کام. بس رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے میں جو فرق بیان کیا گیا، اس فرق سے ہم اپنے لیے رمضان مبارک کی یکسوئی اور فوکس جو ہے وہ ہم جمائیں اپنا، کہ بھائی اب تک اللہ رب العزت کے حق میں مجھ سے کوتاہی اور کمی ہوتی رہی، اللہ رب العزت کی حق تلفی میں کرتا رہا. اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ کی حق تلفی
کفر یا تکبر یا انکار کی وجہ سے کرتا ہو. الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. ہر مسلمان اللہ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دوں. لیکن انسان ہے دنیا کے دھندوں میں پڑ کے شیطان کی چکر بازی میں آ کر وہ اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے. مگر سنبھل کے چلنا اور سنبھال کے کاموں کو کرنا کہ کفر نہ ہو، تکبر نہ ہو، انکار نہ ہو. اس کی دلیل کیا ہے کہ کفر اور تکبر اور انکار کی وجہ سے گناہ نہیں کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ فوراً توبہ کرے گا. حضرت آدم کے واقعے میں ہمیں یہ دلیل نظر آتی ہے، فوراً توبہ کی اور توبہ کرتے رہے جب تک کہ اللہ رب العزت نے بشارت نہیں دے دی معافی کی. تو اگر میں اپنے آنے والے رمضان کے لیے اپنی توجہ کو اس طرح جما لوں کہ بھائی مجھے اس رمضان مبارک کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے سارے گناہ بخشوانے ہیں، بس یہ میرا ٹارگٹ ہے. رمضان مبارک ختم ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے سارے گناہ معاف کروانے ہیں. اس جذبے کے ساتھ جب میں رمضان کا انتظار کروں گا تو جو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، نبی پاک علیہ السلام رمضان شروع ہونے کے 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کا بے چینی سے انتظار شروع فرما دیتے تھے. اور اس انتظار کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ پہلے سے زیادہ توبہ، پہلے سے زیادہ ذکر، پہلے سے زیادہ قرآن کی تلاوت، پہلے سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا نمایاں حصہ ہے. اب رمضان مبارک آ رہا ہے، یا اللہ میں نے اپنی ساری پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف کروانے ہیں. اللہ سے ہمت اور توفیق مانگ کر اس کی تدبیروں میں لگ جاؤ، جڑ جاؤ. اور دیکھو کوئی بھی کام اچانک سے جادوئی طریقے پہ نہیں ہوتا. ہر کام کو کرنے کے لیے مشق اور پریکٹس چاہیے. بعض دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے بھی خاندان میں، دوستوں میں کسی نہ کسی نے بھئی فلاں نوکری میں درخواست ڈالی ہے، وہاں فزیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اتنے منٹ میں اتنے کلومیٹر جو ہے وہ چل کے دکھانا ہے. تو وہ جس دن اتنے منٹ میں اتنے کلومیٹر چل کے دکھانا ہے، کیا وہ اسی دن چلتا ہے؟ نہیں، وہ اس سے 4 مہینے پہلے چلنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میں روز جو ہے نا اتنا چلوں گا تو تب جا کے وہ فزیکل ٹیسٹ والے دن میں چل کے دکھا سکوں گا. اب میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں رمضان مبارک میں 6 قرآن ختم کروں گا، میں 10 قرآن ختم کروں گا، اور میں رمضان مبارک میں اتنے صدقے دوں گا، اور میں رمضان مبارک میں اتنے استغفار اور کلمے کی تسبیح کروں گا. تو کیا وہ جب ٹیسٹ کا دن آئے گا اسی دن کر لو گے سب کچھ؟ نہیں، وہ ابھی سے اس کی مشق کرنی ہے، ابھی سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ابھی سے صدقہ دینا شروع کرنا ہے. اور جو کچھ گناہ ہم سے ہوئے ان پر توبہ. اور توبہ کا سیدھا آسان سا مطلب ہے، سب سے پہلے تو ان گناہوں کو چھوڑ دیں. سب سے پہلے تو ان گناہوں کو چھوڑ دیں. وہ گناہ کروانے والی جو جگہیں ہیں ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیں. جن دوستوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ گناہ ہوتا ہے ان دوستوں سے رابطہ کرنا چھوڑ دیں. گناہ کو چھوڑیں سب سے پہلے. اور دوسرے نمبر پہ اب تک جتنا کیا اس پہ شرمندگی محسوس کریں، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. بعض مجرم ایسے بھی ہوتے ہیں نا، مجھے پتا ہے غلط کام ہے لیکن میں نے کیا، میری جگہ تو بھی ہوتا ہے نا تو بھی یہی کرتا، میں نے صحیح کیا. یہ توبہ نہیں ہے. جب تجھے اس کام پہ شرمندگی نہیں ہے، جب تو یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو توبہ کیسی کر رہا ہے بھائی پھر؟ تو دوسرے نمبر پہ شرمندگی کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے وہ نہیں کرنا تھا، ہو گیا مجھ سے. اور تیسری شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ پکا عزم ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا، پکا عزم ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا. پھر اگر دوبارہ کر بیٹھا تو پھر دوبارہ بھی اسی طرح فوراً چھوڑ دے، شرمندہ ہو جائے، پکا ارادہ کرے کہ اب تیسری بار نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اباء نہیں ہے، استکبار، تکبر نہیں ہے، کفر نہیں ہے. غفلت سے، انسانی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے،
وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر کروا کے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ اصل میں بیچ میں فرق کیا ہے. شیطان نے جب بات نہیں مانی تو وہ کیوں مردود ہوا, اور حضرت آدم علیہ السلام سے بظاہر جب بات اللہ کی رکھی نہیں گئی تو پھر بھی معافی مل گئی. فرق کیا تھا؟ وہ یہی فرق تھا. اگر تکبر ہے, انکار ہے یا کفر کا جذبہ دل میں ہے تو پھر معافی نہیں ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر معافی پکی پکی ملے گی, گارنٹی ہے معافی ملے گی. اور یہ چیزیں دل میں نہیں ہیں, اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ, ان سے کوئی گندا کام ہو جاتا ہے, جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسہم, یا کچھ بھی اپنے اوپر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں گناہ کر کے, ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, جیسے ہی اللہ کا خیال آتا ہے فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کہتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں, اس لیے کہ گناہ اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے معاف کرنے والا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جو گناہ انہوں نے کیا اس پر اڑی نہیں دکھاتے, اس پہ سینہ زوری نہیں دکھاتے, اس پہ جمتے نہیں ہیں کہ ہاں میں اور بھی اس کو کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ہم نے جنتیں بنائی ہیں, جن کے لیے ہم نے توبہ کے وعدے فرمائے ہیں. تو تائبین میں سے بن کر ہم نے رمضان کا انتظار کرنا ہے, اور رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لینا ہے, تاکہ جب رمضان شروع ہو اس کے بعد بس پھر ترقی ہی ترقی ہو. پھر نقصان کی بھرپائی میں ہمارا رمضان جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ گزر جائے سارا, کہ جی ابھی تو ہم مرمت ہی کر رہے تھے, پہلے مرمت تو پوری ہو جائے اس کے بعد اوپر بلڈنگ اٹھائیں گے. نہیں, مرمت رمضان سے پہلے کر لو, تاکہ رمضان جب آئے تو پھر ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کا جو محل ہے وہ اونچا ہونا شروع ہو جائے. تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام والا وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ یا اللہ, نافرمانی نہیں ہے, کفر نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, تیرے حق کا انکار نہیں ہے. میرے مالک جو جو گناہ ہوئے غفلت اور نسیان کی وجہ سے ہوئے, تو نے اپنے مقبول بندوں کو جس طرح معاف کیا اسی طریقے پہ تو مجھے رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما رہا ہے. یقیناً یہ بھی تیری طرف سے معاف کرنے کا ایک بہانہ ہے, لیکن میرے مولا مجھے رمضان کے آنے سے پہلے ہی تو پاک کر دے, معاف کر دے, تاکہ میں رمضان مبارک تیرے مقبول اور نیک بندوں میں شامل ہو کر گزار سکوں. تو میرا وہ رمضان کتنا قیمتی ہو جائے گا. اور ایک بات اور, آخری بات, جس شخص کی کسی نیک کام کے کرنے کی پکی نیت ہوتی ہے, اگر وہ مر جاتا ہے یا اس نیک کام کو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا, اللہ تعالیٰ اس کا وہ نیک کام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. جس کا بڑا پکا عزم تھا اور اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے اس نے انتظام بھی سوچ لیے تھے کہ میں اس نیک کام کو ایسے 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 کروں گا, اللہ تعالیٰ وہ نیک کام کا اس کو اجر دے دیتا ہے. اب بھائی اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو عطا فرما دے پورا رمضان اور مقبول عطا فرما دے, لیکن گارنٹی نہیں ہے. ہم میں سے کون پہلے روزے تک زندہ ہیں اور کون مر جائیں گے کچھ پتہ نہیں. لیکن اگر میرا عزم پکا ہے کہ میں اس رمضان میں اللہ سے اپنے سارے گناہ معاف کرواؤں گا, ایسی توبہ کروں گا, ایسی دعائیں مانگوں گا, ایسا قرآن پڑھوں گا, ایسے صدقے کروں گا, ایسا گناہوں سے دور بھاگوں گا کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اگر میرا پکا عزم ہے اور میں مر جاتا ہوں, آپ اللہ کی رحمت پر پکی امید رکھیں, اور میں اللہ کی رحمت پر امید رکھ کے یقین سے کہتا ہوں اللہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا, کیونکہ آپ کا پکا عزم تھا. تو میں اتنے سپارے پڑھا کروں گا, میں اتنا صدقہ کیا کروں گا, میں اس طرح گناہ سے دور رہا کروں گا. آپ نے پلاننگ کر لی, اس پلاننگ کے حساب سے اللہ آپ کو ثواب عطا فرما دے گا. خدا نہ خواستہ آپ فوت ہو جاتے ہیں, کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے اور آپ رمضان کے روزے نہیں دیکھ پاتے, تو جناب آپ نے جو جو پلاننگ بنائی تھی اللہ اس کا پورا پورا ثواب آپ کو عطا فرما دے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ہاں ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو پلاننگ کے نام پر آپ ڈیلے نہ کریں. بھائی ٹھیک ہے,
میں تراوی پڑھوں گا اس دفعہ، بالکل تراوی میں ناغہ نہیں آئے گا، لیکن تراوی کا ٹائم تو شروع ہونا، پہلے روزے آئیں تو صحیح، تبھی ہے نا۔ تو کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سے شروع ہو جاؤ، تو ان کاموں کو کریں۔ اور ان کاموں میں سب سے بڑا کام توبہ کا ہے، توبہ تو ابھی سے شروع کر دیں۔ توبہ وہ اس میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ کریں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جس دن اس کی جان نکلنے لگتی ہے اور سانس گلے میں اٹکتا ہے، بس پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر دیر ہو گئی، اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا توبہ میں ہم دیر نہ کریں، اور گناہوں کو بخشوانے والے جتنے بھی کام ہیں ان میں سب سے بڑا کام توبہ اور صدقہ دینا اللہ کی راہ میں۔ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لہذا ان چیزوں میں ہم دیر نہ کریں، اور رمضان مبارک کا انتظار ویسا کریں جیسا رمضان کا انتظار کرنے کی شان و شوکت ہے۔ رمضان مبارک کا انتظار اپنے گناہوں کی معافی کروا کے کریں، اور نیکیوں کی یعنی ترتیب اور پلاننگ کر کے کریں، اور گناہوں سے بچنے کی پلاننگ کر کے کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔